السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں کچھ خاص بات۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے مزید ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یثرب میں اسلام کا سب سے بڑا مرکز قائم کیا۔ وہ تھوڑے عرصے ہی میں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، جس کے سربراہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس لیے یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ بیعت عقبہ کی روح سے اوس و خزرج نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیشوا، آقا، حاکم اور جج تسلیم کر لیا تھا۔ مہاجروں نے بھی پہلے ہی سے آپ کو اپنا ہادی، رہبر اور قائد مان لیا تھا، اس لیے ہجرت کے بعد ہی آپ نے شہر کا انتظام سنبھال لیا اور سیاسی و سماجی مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ضروری اقدامات اٹھائے۔ اس وقت مدینہ میں 4 قسم کے لوگ آباد تھے۔ پہلے یہودی، دوسرے اوس، تیسرا خزرج، چوتھے مہاجرین۔ انتظامی اقدامات۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طبقوں کو ایک مرکزی قانون کے ماتحت لانے اور شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھائے، جن کی وجہ سے اسلامی نظام حیات کی تشکیل ہوئی اور وہ ایک اجتماعی زندگی بسر کرنے کا عادی بن گیا۔ پہلا، اسلامی مرکز کا قیام۔ دوسرا، مہاجروں کی آبادی۔ تیسرا، مدینہ میں نظم و نسق اور امن و امان کی بحالی۔ چوتھا، بیرونی حملوں سے مدینہ کی حفاظت۔ اسلامی مرکز کا قیام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مذہبی و سیاسی وحدت قائم کرنے اور اجتماعی زندگی گزارنے کا جذبہ ابھارنے کے لیے ایک اسلامی مرکز قائم کیا، جو عالمی تاریخ میں مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا مرکز اور آپ کی دینی سرگرمیوں کا محور تھا۔ اسلامی درسگاہ اور دارالتبلیغ بھی یہی مسجد تھی۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے مذہبی مذاکرات اور مناظرے اسی مسجد میں ہوئے۔ عرب کے گوشے گوشے سے قبیلوں کی وفد آتے تو ان سے آپ نے ملاقات اسی مسجد میں کی۔ کافر حملہ آوروں سے مقابلے کرنے کے لیے جنگ کے منصوبے اسی مسجد میں بیٹھ کر بنائے گئے اور اسی کے صحن میں جمع ہو کر مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں زندگی کے اہم مسئلوں کا فیصلہ کیا۔ دنیا کے عظیم ترین پیغمبر نے اپنے اصحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اس تاریخی مسجد کی تعمیر کی۔ وہ خود مزدوروں کی طرح دن بھر لگے رہتے، مٹی لاتے، پتھر ڈھوتے اور ساتھ ساتھ ہاتھ بٹاتے۔ ان صحابہ اکرام کے جذبات، یعنی کہتے تھے ہر صحابہ اکرام، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام کرتے رہے تو ہمارا یہ عمل یقیناً گمراہ کن ہوگا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آخرت سنور گئی تو حقیقی سکون و عیش میسر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس لیے وہ کام کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم و مغفرت کی دعا مانگتے جاتے۔ وہ یہ کلام ایک ساتھ مل کر بار بار دہراتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی آواز سے آواز ملا کر پڑھا کرتے تھے، جس کا معنی یہ ہے: زندگی یقیناً آخرت کی زندگی، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ تاریخی مسجد اس زمین پر بنائی گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ مروی ہے کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل و سہیل کی ملکیت تھی۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر اسلام کی راہ میں وقف وہبہ کر دیا۔ مسجد تیار ہو گئی تو سادگی و نفاس کا شاہکار تھی۔ کچی دیواروں سے گھری ہوئی
اس مقدس عمارت کی نہ چھت تھی اور نہ ہی پختہ فرش تھا، البتہ بے گھر نادار مسلمانوں اور مسافروں کے لیے ایک چبوترا بنا کر اس پر چھپر ڈال دیا گیا تھا۔ اس چبوترے کو صفا اور وہاں کے رہنے والوں کو صحاب صفا کہتے ہیں۔ مسجد نبوی سے ملحق امہات المومنین کی حجرے تعمیر ہو گئے تو آپ حضرت ایوب انصاری کے مکان سے منتقل ہو کر وہاں چلے گئے۔ عالمی تاریخ میں یہ سب سے پہلی سرکاری قیام گاہ تھی جو دینی مرکز مسجد سے ملحق بنائی گئی۔ آپ ان حجروں میں سے کسی میں آرام فرماتے یا پھر مسجد نبوی میں ذکر و عبادت میں مشغول رہتے اور دینی مسائل حل کرنے اور شہری وفا اور نظم و نسق کے کٹھن کاموں میں لگے رہتے تھے۔ تحویل قبلہ کے بعد شمال میں آپ نے دروازہ بھی لگوا دیا تھا۔ اس وقت روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے نماز عشاء کے وقت گھاس وغیرہ جلا کر روشنی کر لی جاتی تھی۔ اس طرح اپنی ابتدائی بیت میں مسجد نبوی سادگی، نفاس اور طہارت کی انوکھی مثال تھی، جس نے دنیا میں تاریخی انقلاب برپا کر دیا اور بہت سی قوموں کو ایک نئے دین کا پیروکار بنا کر عالمی سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مہاجروں کی آباد کاری۔ تقریباً 150 مہاجر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ ان کی منقولہ املاک تک ظالم کافروں نے چھین لی تھی، محض اپنی جان لے کر آ سکے تھے، ورنہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے انہیں آباد کرنے اور روزگار سے لگانے کا مسئلہ حل کیا۔ آپ نے جس خوش اسلوبی سے اس مسئلے کو حل کیا، اس کی مثال عالمی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ جبر و تعدی اور قانون کی آڑ لے کر آپ نے مہاجروں کی پریشانیاں دور نہیں کی، بلکہ انصار کا دل جیت کر اور اخوت و برادری کا جذبہ ابھار کر باہمی رضامندی سے اس مسئلے کو طے کر دیا۔ آپ نے ایک نئی قوم، نئی حکومت اور نئی ملت کی تشکیل کی، جس کی بنیاد خونی رشتے کے بجائے اخوت و برادری کی دینی رشتے پر رکھی گئی۔ یہ نیا رشتہ نسلی و خاندانی رشتے سے زیادہ گہرا اور دیر پا ثابت ہوا۔ اسلامی مواخات۔ اس دینی برادری کی رشتے کو تاریخ اسلام میں مواخات کہتے ہیں۔ امام سبلی کے مطابق آپ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کا رشتہ قائم کیا تاکہ غربت و مسافرت کی وحشت دور ہو جائے اور خاندان و قبیلے والوں کی جدائی کا خیال ہٹ جائے۔ مروی ہے کہ تعمیر مسجد نبوی کے بعد آپ نے حضرت انس بن مالک کے مکان میں مسلمانوں کو جمع کیا اور انصار سے فرمایا کہ مہاجر ان کے دینی بھائی ہیں، اس لیے ان کی امداد کرنا ان کا اخلاقی و دینی فریضہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک انصاری اور مہاجر کو بلا کر فرماتے گئے کہ وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ابن اسحاق کے مطابق مواخات کا یہ رشتہ جن انصار و مہاجر میں قائم کیا گیا، ان میں سے خاص صحابہ اکرام کے نام یہ ہیں: مہاجر حضرت ابوبکر صدیق، انصار حضرت خارجہ بن زہیر، حضرت عمر فاروق، حضرت عتبان بن زہیر، حضرت عثمان غنی، حضرت عدس بن ثاب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ربیع، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سلمہ بن سلامہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت سعد بن زید، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مدثر بن عمرو، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو درداء، حضرت بلال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما۔ مندرجہ ذیل بالا مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ مدینہ میں تشریف لاتے ہی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ اکرام کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو جائے۔ خاندانوں اور قبیلوں کے مابین مفارقت کی بجائے نصیب کا جذبہ جاگر ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ دل سے دل ملا کر زندگی گزارنے کا رشتہ مستحکم ہو جائے۔ اسلامی مواخات نے مدینہ کے معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دیے۔ محض رضا الہی اور خوشنودی رسول کی خاطر انصار اپنے دینی بھائیوں کا خیال اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ کرنے لگے۔ اسی دینی خدمت سے وہ ثواب و اخروی کی حقدار تھے اور وہ ثواب اخروی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے نکاح کر سکے، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ انصار دینی بھائیوں کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور منقولہ اثاثہ جو کچھ بھی تھا اسے آپس میں برابر سے برابر تقسیم کر لیا۔ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن ان کے دینی بھائی تاجر پیشہ تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے باغوں کے پیداوار کا نصف حصہ خوشی خوشی انہیں دے دیا۔ معرکہ بدر تک تو ترکے میں سے بھی متوفی دینی بھائی کو حق ملتا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے احکام الہی کی تعمیل میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس کا ترجمہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر اس کی رحمت نازل ہوتی رہے۔ اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی اس آیت میں وضاحت فرما دی، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور انہیں امدادی دی، یہ سب آپس میں عزیز الرفیق ہیں۔ اس سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین و انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کے مابین پیدا ہونے والے اسلامی مواخات کی اہمیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یہی ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پناہ دی اور امداد ہم پہنچائی۔ یہی دونوں گروہ انصار و مہاجرین سچے مومن ہیں، ان کو ہی مغفرت ملے گی اور عزت کی حلال روزی، رزق کریم بھی۔ معرکہ بدر کے بعد ترکے سے دینی بھائی کے حصہ ملنا بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق ایک دوسرے پر زیادہ ہے، اس لیے اب ورثے میں صرف حقیقی رشتہ داروں کا حق رہ گیا۔ پھر بھی انصار اپنے دینی بھائیوں کا خیال آخر دم تک کرتے رہے۔ 4 ہجری میں بنو نفسیر کے باغوں پر مدینہ کی اسلامی حکومت کا قبضہ ہوا تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے کہا وہ اپنے باغ واپس لے لیں۔ انہوں نے نہایت ہی فراخ دلی سے جواب دیا، ان کے باغ بدستور دینی بھائیوں کے پاس رہنے دیا جائے اور نئے باغ بھی ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طرح بحرین کی زمین بھی انہوں نے نہیں لی اور اپنے دینی بھائیوں کو دلوا دی۔ مروی ہے کہ ایک مہاجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ بہت ہی بھوکے تھے۔ اتفاقاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے ساتھ لے گئے تو ان کے گھر میں بھی صرف بچوں کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے چراغ بجھا دیا اور کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا، خود ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ مہمان سمجھ نہ جائے اور خوب سیر ہو کر اطمینان سے کھانا کھائے۔ یہ تھا جذبہ ایثار و خلوص جو محض اسلام کی برکت سے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ مہاجروں نے بھی انصار کے خلوص و محبت سے بے جا فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دینی بھائی حضرت سعد بن ربیع کی
رہبری میں بنو قیقاع کی منڈی گئے اور پنہر کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر برکت دی کہ ان کا تجارتی سامان 100 اونٹوں پر لد کر مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے سخ بن میں کپڑے کی دکان کھول لی اور حضرت عثمان کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر بیرونی ملکوں ایران سے بھی تجارت کرتے تھے۔ اس طرح دوسرے مہاجروں نے بھی اپنا کاروبار شروع کر دیا اور تھوڑی ہی مدت میں وہ خود کفیل ہو گئے۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انصار کے ساتھ مل کر آپ کی ہدایت و رہنمائی سے نئے نظام کی تشکیل میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ انصار نے اپنے دینی بھائیوں کی رہائش کا بندوبست بھی کیا، انہیں اپنے مکان میں رکھا یا پھر رہائش گاہ کا متبادل انتظام کیا۔ انہوں نے افتادہ زمینیں بھی مہاجروں کو دے دی۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبید اللہ اور حضرت مقداد کو مکانات بنانے کے لیے انہوں نے زمینیں دیں۔ اسی طرح حضرت حارثہ بن نعمان نے بھی اپنی زمین رہائش کے لیے اپنے مہاجر بھائیوں کو تقسیم کر دی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلامی مواخات کا دائمی رشتہ پیدا کر کے مہاجروں کی معاش و رہائش کا بندوبست ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اس طرح آپ نے ان کی آباد کاری کا مسئلہ مکمل طور سے حل کر کے مدینہ کی اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی سلامتی و بقا کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا موقع بھی آپ کو مل گیا۔